المبارک کا مہینہ بالکل آخری مرحلے پر آ چکا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو اللہ کی طرف سے مغفرت کے ایک بہانے کے طور پر، ایک انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ ہم نیکیاں کما سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتے ہیں۔ لیکن بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ اس مہینے میں نیکیوں کی بارش اور اللہ کی رحمتوں کی بارش سے ناآشنا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ اس مہینے کا تقدس کیا ہے، اس مہینے کی عزت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی مصیبت یا پریشانی یا دشمنی سے تنگ آ کر کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی۔ مکے کے اندر آپ کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا، وہ کون سی دشمنی جو آپ سے نہ کی گئی ہو، وہ کون سی عداوت جو آپ کے لیے روا نہ رکھی گئی ہو، وہ کون سی گالی جو آپ کو نہ دی گئی ہو، لیکن آپ نے برداشت کیا۔ آپ کی بیٹیوں کو طلاق دلوا دی گئی، آپ نے برداشت کیا، بد دعا نہیں دی۔ طائف کے اندر کتنا ہولناک منظر پیش آیا کہ کافروں کی طرف سے پتھروں کی بارش کی گئی، آپ کی جوتیاں خون سے بالکل لال ہو گئیں۔ فرشتے آ گئے، کہنے لگے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے اجازت دی، آپ جو حکم کریں گے وہ کیا جائے گا۔ آپ نے بد دعا نہیں دی۔ کسی کو بد دعا دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ایسے انسان کو ناکام ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ بد دعا تو دور کی بات، آپ نے ارادہ بھی فرمایا جس کو بد دعا دینے کا، وہ ناکام ہو گیا، برباد ہو گیا۔ مکے کے اندر جب دعوت کا کام شروع ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر یہ آواز لگائی تھی، یا صباحا، کہ لوگوں ہوشیار ہو جاؤ۔ ایک نعرہ تھا دشمنوں سے ہوشیار کرنے کا۔ تمام لوگ حاضر ہوئے، جو نہیں آ سکے انہوں نے اپنا نمائندہ بھیج دیا کہ جاؤ، کیا وجہ ہے، کیا بات ہے۔ ان میں آپ کے سگا چچا ابو لہب بھی آیا۔ آپ نے ان کے سامنے کہا کہ لوگوں، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے دامن میں دشمن کی ایک فوج ہے جو تم پر حملہ کرنے والی ہے، تو کیا تم میری بات مانو گے؟ سب نے کہا کیوں نہیں، آپ کو تو ہم بچپن سے دیکھتے آئے ہیں کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، امانت داری آپ کے اندر بھرپور ہے، آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے ہم نے دیکھا ہی نہیں، تو کیوں نہ مانے آپ کی بات۔ تو پھر آپ نے ان کے سامنے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کسی نے کوئی بات نہیں کہی، مانی نہیں، لیکن زبان سے کوئی الفاظ نہیں کہے، چپ چاپ سب نکل گئے۔ لیکن آپ کا چچا ابو لہب، اس نے جو الفاظ کہے کہ تبا لک سائر الیوم یا محمد اما جمعتنا الا لہذا، محمد تم برباد ہو جاؤ، نعوذ باللہ، کیا یہی سنانے کے لیے تم نے ہمیں جمع کیا تھا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ دل کی خواہش ہوئی کہ ان کو بد دعا دیں، بد دعا نہیں دی۔ اور صحابہ کرام کے دل کی بھی خواہش تھی کہ آپ بد دعا دیں، لیکن آپ نے بد دعا نہیں دی۔ قرآن نے آپ کی اس خواہش کا لاج رکھا اور پوری صورت ان کے بد دعا کے لیے اتار دی۔ تبت یدا ابی لہب وتب، کہ برباد ہو گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ، اور ان کی بیوی پہ بھی لعنت کی گئی، ام جمیل، جو آپ کو طرح طرح سے پریشان کیا کرتی تھی۔ جو عربک جاننے والے ہیں ان کو یہ گرامر پتہ ہوگا کہ تبت یدا، اس جملے میں بد دعا دیا قرآن نے کہ برباد ہو جائے ابو لہب، اور آگے وہ تب کہا کہ ہو گیا برباد، بربادی اس کی مقدر بن گئی۔ پھر ایسی خطرناک سزا کے ساتھ اس کی موت ہوئی، ایسی بیماری اللہ رب العزت نے اس کو دی کہ اس کے گھر والے، اس کے بیوی بچے اس سے نفرت کرنے لگے، باہر کچرے کے ڈبے میں اس کو ڈال دیا گیا، اور ایسی دردناک حالت میں بدبودار موت آئی کہ لکڑیوں سے سہارا دے کر ڈھکیل کر ایک گڑھے میں ان کو ڈال دیا گیا۔ تو یہ نتیجہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بد دعا کی نہیں، بلکہ بد دعا کی چاہت کی۔ لیکن بد دعا فرمائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسلمانوں کے لیے جن کو رمضان المبارک کا مہینہ ملے، اور اس مہینے میں
وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر آہوازاری کر کے اپنے گناہوں کو نہ بخشوائے۔ یہ حدیث ہم سنتے رہتے ہیں، فضائل اعمال میں یہ حدیث پڑھی جاتی ہے، لیکن ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی، گویا جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا دی، اللہ کے نبی نے آمین کہی۔ چاہے دعا کرنے والا ہو یا دعا پر آمین کہنے والا ہو، دونوں برابر ہوتا ہے۔ ہمیں کسی بڑے سے بڑے انسان کے بد دعا کی پرواہ ہوتی ہے کہ شاید ہم ہلاک ہو جائیں۔ کوئی غریب فقیر ہمارے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، ہم اس کو اگر نہیں دیتے، ہمارے پاس چلر نہیں، ہم نے نہیں دیا، کوئی ڈھیٹ قسم کا ہوتا ہے، وہ بد دعا دے دیتا ہے کہ تمہارے بچے برباد ہو جائیں، تمہیں مصیبت آ جائے، آفت آ جائے، انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کسی سے لے دے کر اس کو دے دیتا ہے کہ کہیں یہ بد دعا ہمیں لگ نہ جائے۔ تو ایک عام انسان کو ایک غریب، ایک فقیر، ایک ہندو اور ایک غیر مسلم کے بد دعا کی پرواہ ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بد دعا کی کوئی پرواہ نہیں۔ پوری ڈھٹائی کے ساتھ، بغیر کسی عذر کے، روزہ فرض ہے لیکن روزہ رکھتے نہیں۔ نہ رکھنا تو الگ بات ہے، کھلم کھلا سب کے سامنے، روزے داروں کے سامنے گٹکے اور مسالے چبائے جا رہے ہیں۔ ہمارے نوجوان کا حال یہ ہے کہ کھلم کھلا وہ روزے داروں کے سامنے کھا رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ کسی عبادت کو نہ کرنا تو ہے ہی گناہ، لیکن اس کی ناقدری کرنا اس سے بڑا گناہ ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے، اب اس کی حقیقت اور اس کے سچ اور جھوٹ میں جو بھی کلام کیا گیا ہو، لیکن واقعہ ہے کہ ایک مجوسی، پہلے زمانے میں اسلامی جو حکومتیں ہوا کرتی تھیں اس میں غیر مسلم رہا کرتے تھے ٹیکس دے کر، جزیہ دے کر۔ تو ایک مجوسی جو مسلمان نہیں ہوتا، آتش پرست، آگ کی پوجا کرنے والا، وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اس کا لڑکا وہ روڈ میں راستے میں چلتے ہوئے کھا پی رہا ہے۔ اس نے اتنا زور سے اس کو ڈانٹا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور تم کھلم کھلا کھا رہے ہو۔ کچھ عرصے کے بعد جب اس کا انتقال ہوا، کسی نے دیکھا کہ وہ اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو چکا ہے، تو اس پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ تو آتش پرست تھے، آپ نے تو کلمہ پڑھا نہیں، آپ جنت میں کیسے چلے گئے؟ تو انہوں نے کہا میرا ایک عمل اللہ کو بہت پسند آیا کہ رمضان کا مہینہ تھا، اس مہینے کی ناقدری میرے بیٹے سے ہو رہی تھی، حالانکہ ہم مسلمان نہیں تھے، لیکن ہم نے اس ناقدری کی وجہ سے اپنے بیٹے کو ڈانٹا تھا، اس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں آخری وقت میں کلمہ نصیب فرمایا اور ہماری موت ایمان کی حالت میں آئی۔ تو کسی چیز کی قدردانی کم از کم ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ کوئی کسی وجہ سے معذور ہے تو اس کو بھی حکم دیا گیا کہ سب کے سامنے نہ کھائے، اپنے گھر میں بچوں کو کھلائے تو گھر میں چھپ کر کھلائے تاکہ روزے داروں پر کوئی اثر نہ پڑے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کھلم کھلا روزے کو چھوڑ دیتے ہیں اور کھانے پینے میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بد دعا کی کوئی فکر ہمیں نہیں۔ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ایک سیلاب نمازیوں کا مسجدوں میں ہوتا ہے کہ مسجد میں جگہ نہیں ہوتی، لیکن جوں دن گزرتے جاتے ہیں ایک ایک صف دن میں اس اعتبار سے نمازیوں کی تعداد گھٹتی جاتی ہے۔ پھر جب آخری عشرہ شروع ہوتا ہے تو پھر ایک اچھا رونق دیکھنے میں آتا ہے، لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے، بلکہ آخر میں جیسے ہی چاند نظر آیا، ویسے ہی مسلمان ایک سال کے لیے سنیاس لے لیتے ہیں۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ ان مسلمانوں کو برباد ہونے سے کون بچا سکتا ہے جو مسلمان ایک چاند دیکھ کر عبادت شروع کرتے ہیں اور دوسرا چاند دیکھ کر عبادت چھوڑ دیتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ صرف اس مہینے میں عبادت کر لی جائے، بلکہ یہ ریہرسل ہے، مشق ہے، پورے مہینے کو، پورے سال کے 11 مہینے اس مہینے کی عبادت کا اثر ہونا چاہیے۔ اس مہینے میں جو عبادتیں کی، زیادہ سے زیادہ اللہ کے سامنے، آج مسجد میں جب بھی آئیں تو کوئی نہ کوئی تلاوت کرتا ہوا، ذکر کرتا ہوا ملتا ہے، دیکھ کر خوشی ہوتی ہے۔ پورے سال یہی ماحول ہونا چاہیے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے اس رات کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ وہ رات ہے جو تنخواہ لینے کی رات ہے، جس کو حدیث میں لیلۃ الجائزہ کہا ہے۔
انعام کی رات۔ اور آپ کوئی بھی آفس میں جاتے ہو، اگر جو سیلری کا دن ہے، تنخواہ لینے کا دن ہے، اس دن کوئی بیماری بھی ہو تو آپ چلے جاتے ہیں کہ آج تنخواہ ملنے والی۔ تو پورے مہینے ایمان والا عبادت کر کے دن رات پریشان ہو کر تنخواہ والے دن، یہاں تو چاند رات کے نام سے شاپنگ والی رات اس کو بنا دیا گیا ہے کہ پورے شہر کے چکر لگائے جاتے ہیں۔ انعام جو اللہ کی طرف سے ملنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلتی العیدین، عید الاضحیٰ یعنی بقرعید اور عید الفطر یعنی عید کی راتوں کو جو رات میں عبادت کرے، لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، کہ اس کا دل کبھی مرے گا نہیں، اس دن بھی جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے، یعنی ہمیشہ اس کے دل کو اللہ رب العزت زندہ رکھے گا، ہمیشہ اللہ رب العزت اس کے دن کو زندہ رکھے گا۔ اس رات بے شمار لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فضیلت بیان فرمائی، آپ نے وہ حدیث سنی کہ صحابہ کرام نے پوچھا کیا وہ شب قدر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مزدور کو مزدوری ختم ہوتے ہی اس کی کام ختم ہوتے ہی اس کی مزدوری مل جانی چاہیے۔ ایک ایمان والا بندہ، جب مسلمان اس رات نمازیں چھوڑ کر جیسے ہی چاند نظر آتا ہے، عشاء کی نماز میں آج جو مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، اس دن مشکل سے 2-3 صفیں نظر آتی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس رات اور پورے سال میں جتنی بھی راتیں آتی ہیں، جتنے بھی دن آتے ہیں، ان دنوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگلا دن عید کا ہوتا ہے، جس کو حدیث میں یوم الجائزہ کہا، انعام کا دن، کہ ایک بندے نے پورے مہینے عبادت کی، تکلیفیں برداشت کی، اس کی خوشی میں اللہ رب العزت نے ایک دن متعین کر دیا ہے۔ اس دن بھی عبادت کرنی ہے، کوئی ایسا کام نہیں جو گناہ کا کام ہو۔ اور دنوں میں اگر پہلے اٹھتے ہیں، اس دن اور پہلے اٹھنا یہ سنت ہے، کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ عید کی تیاری کر سکیں۔ خوشبو لگانا، مسواک کرنا، نہانا، نیا اور اچھا کپڑا پہننا، نیا ضروری نہیں ہے، اگر آپ کے پاس وسعت ہے آپ نے پہن لیا بہت اچھا، اگر آپ کے پاس وسعت نہیں ہے تو آپ کے کپڑوں میں جو سب سے اچھا کپڑا ہے اس کو پہن لیں۔ مسجد میں جلد سے جلد آنے کی کوشش کریں، وقت کا کوئی انتظار نہیں، اور مسجد میں آ کر کوئی نماز نہیں پڑھنی ہے۔ اللہ نے اس دن ہر نماز معاف کر دی، صرف 2 رکعت نماز، حتیٰ کہ اشراق کی نماز بھی اس دن معاف ہے۔ مسجد میں آ کر سکون سے بیٹھیں، اور راستے میں تکبیر تشریق، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ان تکبیروں کو کم آواز میں، پست آواز میں پڑھتے ہوئے آئیں، ایک راستے سے آئیں اور دوسرے راستے سے جائیں، اور عیدگاہ پہنچنے کے بعد جو بھی باتیں کہی جائیں ان کو بغور سنیں، اور عید کی نماز سے پہلے جو ضروری قرار دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کی شکل میں، وہ ادا کر کے آئیں، تاکہ آپ کے پیچھے آپ کا غریب مسلمان بھائی بھی عید میں شامل ہو سکیں، ان کو بھی یہ خوشی میسر ہو۔ تو یہ سنتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ یہ آج اس لیے بیان کر دیا جا رہا ہے کہ اس دن جو اس سے محروم ہوگا، یا اس دن جو وہاں پر موجود نہیں ہوگا، ان کے لیے تو یہ بیان کرنا فضول ہے۔ اس لیے جلد سے جلد مسجد میں آنے کی کوشش کریں۔ یہ عید کے آداب کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ اس دن جو بھی اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو، جبرائیل نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جگہ جگہ ٹکڑیوں میں بانٹ دیتے ہیں کہ دیکھو کون ایمان والا بندہ ہے، ان کا نام رجسٹر میں چڑھا دو۔ پھر سب کا نام اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے ان کو معاف کر دیا، اور انہوں نے جو بھی مانگا ہم نے ان کی دعا قبول کی۔ لہٰذا اگر ہمیں عام طور پر اکثر مسلمانوں کو یہ باتیں پتہ ہوتی ہیں،
لیکن صرف ناقدری کی وجہ سے یا پھر سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے ان باتوں پر کوئی دھیان نہیں دیتا۔ یاد رکھیں، ایک نہ جاننے والا، ایک جاننے والا۔ نہ جاننے والے کے لیے ایک ہی آپشن ہے کہ وہ جانتا ہی نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کر اگر کوئی انجان بنتا ہے ان کے لیے دوہری پکڑ ہے، ان کے لیے دوہرا جرمانہ ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے دوہرا عذاب متعین کر دیا گیا ہے۔ اس لیے ہم کوشش کریں کہ اس مہینے کی جہاں تک ہم سے جو تلافی ہوئی ہے صدقہ فطر ادا کر کے اس تلافی کو ختم کریں، اور جو بھی راتیں ابھی بچی ہوئی ہیں 29 کی رات، اسی طرح سے عید کی رات، ان راتوں میں یوں ہی فضول چیزوں میں اور ادھر ادھر گھومنے میں وقت کو برباد نہ کریں، بلکہ جس طرح ہم نے پورے رمضان میں عبادت کی ہے اسی طرح ان راتوں میں بھی عبادت کریں، تاکہ لاکھوں لوگوں کی جو اس رات مغفرت ہوتی ہے ان لاکھوں لوگوں میں ہمارا بھی نام شامل کر دیا جائے۔